یہ وطن عزیز، یہ خطہ مملکت پاکستان میرے محترم دوستو ایسے حاصل نہیں ہوا، ایسے نہیں ملا۔ اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے، اس کے پیچھے کال کوٹھڑیوں کی شہادتیں ہیں، اس کے پیچھے مسلمانوں کی چمڑیوں کو ادھیڑا گیا ہے۔ ایک دن کے اندر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک ہر درخت کے نیچے ایک ایک عالم کو ذبح کیا گیا ہے۔ اس کے نیچے میرے محترم دوستو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انگریز کے دربار میں، انگریز کی عدالت میں میرے محترم دوستو آپ نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حکمران انگریز ہے، حکومت انگریز کی ہے، طاقت انگریز کی ہے، میرے محترم دوستو شان و شوکت انگریز کی ہے۔ آپ فقیر ہیں، کھدڑ کا لباس پہنا ہوئے ہے، کوئی فوج آپ کے ساتھ نہیں، کوئی مملکت آپ کے ساتھ نہیں، میرے محترم دوستو پیوند شدہ لباس ہے، کھدڑ کا لباس ہے۔ حضرت مدنی انگریز کی عدالت میں ہے، انگریز جج پوچھتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی حکومت میں اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں۔ حضرت جعفر تھانیسوی حضرت کے قدموں میں گرے، حضرت آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ کا وجود مملکت خدا داد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے آپ کا وجود بڑا قیمتی ہے، خدا کے لیے نرمی دکھا دیں۔ انگریز پوچھتے آپ کو پتہ ہے اس فتوے کے انجام میں آپ کی سزا پھانسی ہے؟ آپ نے صندوق نکالا اور صندوق کو کھولا، اس سے کفن نکال کے رہا، کسی اور کو ڈرانا، مدنی اپنا کفن بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کفن بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس کو پھانسی دیتے ہیں اس کو کفن بھی سرکاری دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ساری زندگی جس انگریز کی مخالفت کی ہے میں اس کا کفن پہن کے قبر میں جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قربانیاں دی ہیں، کال کوٹھڑی، میرے محترم دوستو کالے پانی کی سزائیں ہوئی ہیں، مسلمان ماؤں نے اپنے لال پیش کیے ہیں۔ پھر ملک آزاد ہوتا ہے، ملک جب آزاد ہوا میرے محترم دوستو میں نے پہلے بھی کہا ذرا تاریخ کو اٹھا کر پڑھو، امرتسر ہے، گرداسپور ہے، لدھیانہ ہے، یہ تین پنجاب کے ضلع جن میں کثیر تعداد میں مسلمان تھے، ہندو اکا دکا تھے، یہ مسلمانوں کا علاقہ، یہ مسلمانوں کی جاگیریں، مسلمانوں کے نان نواب ہیں، مسلمان یا جاگیردار ہیں، لیکن خطہ یہ انڈیا میں چلا جاتا ہے، ادھر اعلان ہوتا ہے کہ آج مملکت خدا داد پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ میرے محترم دوستو تاریخ میں لکھا ہوا ہے گھروں میں دودھ ابلنے کے لیے پڑا ہوا ہے، چولہوں پر ابلا ہوا دودھ چھوڑ دیا گیا، میرے محترم دوستو جاگیریں چھوڑ دی گئیں، بسے ہوئے گھر چھوڑ دیے گئے، اور مسلمان بیٹیاں وہاں سے چلتی ہیں، مسلمان مائیں وہاں سے چلتی ہیں، بوڑھا میرے محترم دوستو وہاں سے چلتا ہے، لاہور کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں، ٹرین کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، لیکن جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتی ہے اس ٹرین کی حالت یہ ہوتی ہے اس کی بوگیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، اندر لاشیں ہی لاشیں ہیں، راستے میں ہندو حملہ کر کے، سکھ حملہ کر کے مسلمانوں کو تاؤ تیگ کرتے ہیں، مسلمان بچیوں کے پستانوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کی عزتوں کے ناموس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری عزتیں ہم تار تار کریں گے۔ مسلمان بچیوں نے عزتوں کو لٹا دیا، پستانوں کو کٹا دیا، اپنے جگر گوشوں کو قربان کر دیا، کسی کا بیٹا وہاں، کسی کا بیٹا وہاں، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو اپنی اولاد کا پتہ نہیں ہے، یہ ہجرت کر کے خدا داد پاکستان میں آئے، پھر یہاں پر گھر نہیں ہے، باہر نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، خدا کی قسم سب کچھ چھوڑا کس کے لیے؟ اس وطن عزیز کے لیے، تب جا کر یہ مسلم پاکستان حاصل ہوا۔ آج عالم کفر جس طرح اس نے شام کا حال کیا ہے میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، افغانستان کا حال کیا میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، لیبیا کتنا خوشحال تھا، کرنل قذافی کے ملک میں بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہوتا ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا تھا، کسی کا مقروض نہیں تھا۔ فلسطین ہے، لیبیا ہے، اردن ہے، شام ہے، ان ملکوں کو ان یہودیوں نے میرے محترم دوستو تاہو تیغ کر دیا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے لیے اگر مسلمانوں کے اندر کوئی ملک امید کی کرن ہے وہ صرف پاکستان ہے۔ یہاں سے جماعتیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مراکز پاکستان کی شورا سے اب رائمنڈ کا اجتماع شروع ہے، صرف انڈونیشیا سے
انڈونیشیا سے 5000 مہمان پاکستان میں آئے ہیں۔ ایک ملک میں بتا رہا ہوں، صرف انڈونیشیا میں اجتماع میں وقت لگانے کے لیے 5000 مسلمان آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ملک عرب ریمنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس وقت عالم کفر کی چال ہے، ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو آپس میں تاؤ تیخ کرو۔ لیکن میرے محترم دوستو، افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس کا بات کا ہے، یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ بڑی اس موقع کی نزاکت کے اعتبار سے، اس موقع کی نزاکت کے اعتبار سے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج میں اکثر خاموش رہتا ہوں، نہیں بولتا، لیکن آج آپ اپنے کانوں کی کھڑکیوں سے سن لیں۔ کہتے ہیں فلاں کی حکومت آ جائے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، عمران خان آ گیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نواز شریف آ جائے گا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مذہبی حکمران آئے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کس لیے؟ میرے محترم دوستو، جو طریقہ ہے یہ حالات ٹھیک ہونے کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی اکثریت آ جائے۔ اللہ نے ایک نبی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح پوری دنیا کی طرف بھیجے گئے، حضور علیہ السلام بھی پوری دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ فرق یہ حضرت نوح اس وقت کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت نوح ایک طرف چند لوگ ہیں، فقیر ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، حضرت نوح ہیں، اور دوسری طرف پوری انسانیت ہے، اکثریت ہے، مال والے ہیں، دولت والے ہیں، عہدوں والے ہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی ادھر ہے، حضرت نوح کی بیوی بھی ادھر ہے۔ لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ اقلیت چھوٹے تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہیں میرے ساتھ ہیں میرے تابع ہیں میری ماننے والے ہیں۔ چند لوگوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا، اکثریت کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ میرے محترم دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو دیکھ کر چلنا ہے، ہم نے حدیث کو دیکھ کر چلنا ہے، ہم نے مملکت کا نظام، ہمارا عدالتی نظام کیا ہے، ہمارا میرے محترم دوستو تعلیمی نظام کیا ہے؟ جو گورا کہتے ہیں وہ نظام ہے۔ عدالتی نظام کہاں ہے شریعت کے مطابق؟ کہاں ہے شریعت پر فیصلے ہوتے؟ آپ جائیں، کہتے ہیں جی جب کیس کو لٹکانا ہو عدالت میں لے کر چلے جاؤ، کس کس کو کھولیں اور کیا کیا کریں۔ میرے محترم دوستو، اگر یہ آزاد مملکت اگر باقی ہے تو میرے محترم دوستو، ہم تھوڑا سا عقل کے ساتھ، ہمیں جس کے ساتھ بھی محبت ہے، ہمارا زیادہ میرے محترم دوستو علماء کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ جامعہ فاروقیہ میں ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ صاحب، ہم اس مدرسے کے طالب علم، ہم اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، صبح کے وقت اطلاع آتی ہے جس گاڑی میں استاد آتے تھے اس گاڑی پر فائرنگ ہوئی، جامعہ فاروقیہ کے شیخ الحدیث سے لے کر 7 استاد سارے شہید ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا، ملک کا معروف میرے محترم دوستو دارالافتاء شیخ الحدیث، حدیث پڑھانے والے استاد، 40 گولیاں ان کو لگی، 7 استادوں کے لاشیں جب میرے محترم دوستو جامعہ فاروقیہ میں آتے ہیں، طالب علم دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کر روتے ہیں۔ وہ میرے محترم دوستو قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ میں قربان جاؤں اپنے اساتذہ پر، ممبر پہ اعلان ہوتا ہے طلباء کو کہو، طلباء کی کثیر تعداد ہے، کئی ہزار طلباء اس مدرسے میں، ممبر سے اعلان ہوتا ہے مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ، میں آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، آپ نے طلباء کو کہا سنو، صبر کا دامن نہ چھوڑا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، سنو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے اس موقع پر تم صبر مانگو، اللہ سے صبر چاہو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ سے مدد دو، صبر اور نماز کے ساتھ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، صبر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کوئی طالب علم باہر نکل کر اس ملک کے روڈ کا، اس ملک کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں توڑے گا۔ ہم نے میرے محترم دوستو مولانا یوسف لدھیانوی جیسے علماء کے جنازے اٹھائے، ہم نے میرے محترم دوستو امت کا راہبر، عمر کا رہنما نظام الدین شامزئی جیسے لوگوں کے جنازے اٹھائے۔ قربان جائے ان علماء پر، خدا کی قسم ایک ہی بات کرتے تھے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور ملک تمہارا ہے، اس ملک میں انتشار نہ کرنا کہ عالم کفر یہ چاہتا ہے یہ آپس میں لڑیں۔ یہ کیا کریں؟ آپس میں لڑے۔ لیڈر سے محبت اپنی جگہ، میرے محترم دوستو کل جو سانحہ ہوا اپنی جگہ، افسوس ہے، غلط ہے، سب کو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اس کا حال یہ ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹے؟
میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور ہماری ذہنی حالت یہاں تک ہے، ذرا سوچو، ذہنی حالت، بات کچھ اوپر ہو گیا لیکن بات اس موقع کی نزاکت سے بڑی قیمتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ذرا ذہنی حالت ذرا سوچو، جلوس نکل رہے جی، راستے میں کھمبوں کو توڑ رہے نہیں توڑتے؟ توڑتے نہیں توڑتے؟ درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں کو کاٹتے ہیں نہیں کاٹتے؟ سرکاری املاک ان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے؟ تو مجھے بتاؤ ان پر پیسہ کس کا لگے؟ بتاؤ نا، میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے نہیں لیتا؟ یہ جو آپ کے اس پورے بازار میں جو لائٹ لگی ہے، جو حکومت نے آپ کو ضروریات دی، وہ کس کے پیسے سے ہیں؟ یہ تو میرے محترم دوستو جو حکومت اور خزانے کا پیسہ ہے، جو ہمارا پیسہ ہے اس کو، اور یہ نکل کر انہی کا نقصان کر رہے ہیں، اس سے بڑی اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ وطن ہمارا ہے، اس کی چیزیں ہماری ہے۔ ہمارے گھر میں بتاؤ کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم اپنے گھر کی لائٹیں توڑتے ہیں، اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو میرے محترم دوستو جو جلوسوں کی شکل میں نکلنا، لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دینا، حیران ہے یہ بھی کوئی دین ہے؟ اس کی بھی دین ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے بڑی مشکل سے اپنے گھر بچوں کے لیے سواری خریدا ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے رکشہ خریدا ہے، جو رات کو کما کر اپنے بچوں کے لیے چند لقمے لے کر جاتا ہے، اگر اس کا وہی جلا دیا گیا تو مجھے بتاؤ اللہ کا عرش ہلے گا یا نہیں ہلے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سمجھداری کا معاملہ کرنا، یہ موقع بڑا نزاکت ہے۔ وہ آپ کو وہ چاہتے ہیں یہ یہاں پر انتشار ہو، گلی کوچوں کے اندر لڑائی ہو، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمیں کیا دین ہمارا کہتا ہے، ہم نے صبر اور نماز کی طرف آنا ہے۔ کدھر آنا ہے؟ صبر اور نماز کی طرف آنا ہے۔ فرمایا اعمالکم کاعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ ہیں، ہم جیسے اعمال کریں گے اللہ ویسا حکمران ہمیں نصیب فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم ٹھیک ہو گئے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے، ہماری میرے محترم دوستو ترتیب ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ نہ ہوا پھر اللہ کی ایک اور ترتیب بھی ہے، پھر اللہ سے مانگو اللہ ہم ٹھیک ہو نہ ہو ہمیں ٹھیک کرنے والا بھیج دے، کوئی مائی کا لال بھیج دے جو اس سارے نظام کو ٹھیک کر دے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اداروں کے خلاف نعرے لگانا، افواج پاکستان کے خلاف نعرے، اختلاف اپنی جگہ ہے، بیٹے اور باپ کا اختلاف نہیں ہوتا تو باپ اپنے بیٹے کو چوکو چروں پہ گالی نکالتا ہے، بیٹا باپ کو گالی نکالتا ہے، اس کو گھسیٹتا ہے گریبان سے پکڑ کر۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، میرے ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کو عزت دیں گے، عزت کی نگاہ۔ ہمارے گھر کا معاملہ ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ، ہمارے گھر کا معاملہ ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ کیا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اٹھنا اور اٹھ کے ان شہداء کے خلاف، اور عجیب منطق ہے، پھر عجیب کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم ادارے کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ جا کر اس ماں سے پوچھو نا جس نے اپنا لال وطن پہ قربان کر دیا ہے، جس کا ایک ہی بیٹا تھا دھرتی ماں پہ قربان ہو گیا، جب وہ ان چیزوں کو سنتی ہے تو اس کے سینے پر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے آپ سے زیادہ اختلاف ہو، میں آپ سے زیادہ کڑتا ہوں، آپ سے زیادہ میرا خون کھولتا ہو، لیکن میرے محترم دوستو اس کا حل یہ ہے کہ نکل کر سرعام میرے محترم دوستو اور بزرگوں نعرے لگانا اور یہ کرنا وہ کرنا نہیں۔ میرے محترم ترتیب ہے، اس ترتیب سے جو اللہ نے شریعت کے اندر بیان کیا ہے اس ترتیب سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ بات میں نے آپ سے کی ہے، یہ باتیں آپ کو چند دن بعد پھر میری آپ کو سمجھ آئیں گی کہ شاہ صاحب نے کیا کہا ہے، رخ کس طرف جا رہا ہے، ملک میں انتشار کس طرف جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمارے اس گھر کو محفوظ رکھے، اللہ اس کو شرارت کرنے والوں کے شر سے، اور میں اکثر آپ کو پتہ ہے اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں اللہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، مجھے ایک بات بتائیں نا جی، ایک حکمران گزرے، کوئی بھی گزرے، اس نے ملک کو لوٹا ہے، مجھے بتاؤ لوٹنے کے بعد بھی لوگ ان کو چور کہیں جی، اس عزت کا کوئی فائدہ ہے؟ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس یعنی عزت ہی نہ ہو معاشرے کے اندر، اس مال و دولت کا کیا فائدہ؟ تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے گا۔ صرف ہمیں سمجھداری سے کام لینے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔